یاد رکھنا نبی کے اصحاب اور نبی کی اہل بیت جب تک حد کفر نہ ہو ان کا احترام ہر صورت میں لازم ہے. گل سمجھو گے نہیں؟ میں نے کھول کے بیان کر دینا. نبی دے اصحاب تے نبی دی اہل بیت آل جدوں تک واضح معاذ اللہ حد کفر نہ ہو جائے کسے عمل دی وجہ تو انہاں دی عزت گھٹ نہیں سکتی. کیوں؟ ان کا یہ مقام صحابیت یا مقام اہل بیت یہ کسی عمل کی وجہ سے اللہ نے دیے ہی نہیں. کوئی میں نے دسے نبی نے آکھیا ہوئے اللہ نے فرمایا انیاں نمازاں پڑھ لے تو مرتبہ صحابیت تے انہیں روزے رکھ انہیں حج کر انہیں نہ. یا اللہ یہ مرتبہ کیوں دیا؟ تو نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یا اللہ تو نے رضا کی سند اتار دی. ان پہ راضی کیوں ہے؟ ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے روزوں کی وجہ سے، ان کے حج کی وجہ سے، ان کی تلاوتوں کی وجہ سے. رب نے فرمایا ان کی تلاوتیں بھی اللہ، ان کی نمازیں بھی اللہ، ان کے سجدے بھی اللہ، مگر میں نبی کے صحابہ کے عمل کو دیکھ کے راضی نہیں. اگرچہ عمل اعلیٰ ہیں میں تو فقط اس لیے راضی ہوں یہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں. ان کا صحابی ہونا ہی سب سے بڑا مرتبہ. نمازی ہونا بعد وچ، حاجی ہونا بعد وچ، قاری ہونا بعد وچ، مجاہد ہونا بعد وچ. صحابیت سب سے بڑا مرتبہ ہے اور کسی عمل دی وجہ تو نہیں. میرے نبی دے ایک صحابی نے ساری زندگی کدی نماز پڑھی پوری ذمہ داری نہ گل کر ساری زندگی کدی نماز نہیں پڑھی، کدی روزہ نہیں رکھیا، کدی حج نہیں کیتا، کدی زکات نہیں دیتی، کدی قرآن نہیں پڑھیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کی ہے کلمہ نبی دا پڑھیا تے کلمہ حالے پڑھیا نہیں. مدینے آئے تو ویکھیا سونا جہاد تے گیا کفر دی حالت نہیں. مدینے آ کے پوچھیا سونا کتے؟ انہاں آکھیا غلاماں نو لے کے جا. اوتھے کھلوتیاں میرے نبی دی محبت سینے چ آ گئی. اوتھے کھڑیاں کھڑیاں کلمہ پڑھیا، نماز پڑھن دا موقع نہیں ملیا، روزہ رکھن دا موقع نہیں ملیا، حج کرن دا موقع نہیں ملیا. صرف نبی دا کلمہ پڑھیا، نبی دی زیارت کی تھی تو نبی دی محبت دنیا تو چلے گئے، جہاد شامل ہو گئے. وہ میرے نبی کے صحابی جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ ظاہری نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے سارے آج کے ساجدوں سے وہ نبی کا صحابی افضل ہے، کیونکہ یہ مقام سجدوں کی وجہ سے نہیں مصطفیٰ کی نسبتوں کی وجہ سے. لہٰذا کسی نبی دے صحابی تے عمل دے اعتراض نہ کرے. آج یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے وہ فلانے انج کیتا، فلانے انج کیتا، جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی. تو شاہ جی دستے کیوں نہیں؟ بتانا چاہیے، کیوں نہیں بتاتے؟ میں کیا سانو لوڑ ہی کوئی نہیں. شاہ جی گل سچی ہوئے تو دسنی چاہیے. میں نہ دنیا تو بندہ اٹھے جڑا آکھے میرے پیو نے کدی میری ماں نال ناراض نہیں ہویا. ہے کوئی بندہ؟ گھر دے اندر میاں بیوی ناراض ہو جاندے نا. ایک بھی شخص ایسا نہیں اٹھے گا جو یہ کہے گا شاہ جی میرے باپ نے کبھی میری ماں کو جھڑکا نہیں ہے، میری ماں سے ناراض نہیں ہوا. ناراضگیاں ہوتی ہیں مگر حلال زیادہ ہوئے نا تے ماپے دیاں گلاں باہر چوکاں چ نہیں کردا. حلال زیادہ ہوئے تے ماپے دیاں گلاں چوکاں چ اوے گلاں ہر گل نہیں کری دی. کچھ گلاں سچیاں ہوندیاں نے، کچھ اولاد دے حق ہوندے نے، کچھ اوقاتاں ہوندیاں نے. چلیا ماپے دیاں گلاں باہر چوکاں چ نہیں کری دیاں، حلال زیادہ نہیں کرتے. ارے ایسا عمل سرزد ہو بھی جائے صحابہ سے، ازواج مطہرات سے بھی تو یاد رکھنا ارے ہم اولاد ہیں، ہم نوکر ہیں. ارے اولاد اور نوکر اپنے مالکوں کی باتیں چوکوں میں نہیں کرتے ہیں. سانو لوڑ ہی کو نہیں کرن دی. اے رب جانے تے رب دا رسول جانے. نہیں شاہ جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں بتائیں حق کدھر ہے؟ میں نے کہا پوچھنے والی گل ہے جدھر علی ہے حق ادھر ہے. تو شاہ جی پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا کہیں گے؟ میں نے کہا ابھی تو میں نے کہا جدھر علی ہے حق ادھر ہے. شاہ جی نہیں، بات عائشہ تو صدیقہ کی کریں، وہ جو اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں. میں نے کہا پاگل، پھر کہتا ہوں جدھر علی ہے حق ادھر ہے. تو شاہ جی عائشہ صدیقہ کو کیا کہیں گے؟ اور میں کیا پاگلا، اے علی جدھر ہے حق ادھر ہے. تو سیدہ نو آؤندہ ویکھیا علی دا احترام نال چلنا نہیں ویکھیا.
جدھر علی حق ادھر ہی علی عائشہ صدیقہ دے نال ہی تو آندیاں تے بڑا دس نے جاندیاں بھی دس نا میرے علی نے سیدہ نو ٹوریا کیویں جدھر علی ہے حق ادھر ہے علی عائشہ تو صدیقہ کے ساتھ ہے حق عائشہ صدیقہ کے ساتھ ٹشو دے تو سامین زی وقار ٹشو دے یار ٹشو بولے لیا انہیں پیران دیتے نہیں دئی جا تو سامین زی وقار ہے توجہ تو جو ہے حق جدھر علی حق تو میں کیا علی تے سیدہ پاک دے نال تو کیڑے علی دے نال ہے جنہوں تینوں پتہ ہی نہیں تو سامین زی وقار ٹوپی میری دوجی دے دے تو سامین زی وقار ہے توجہ ہم اگر حد کفر نہ ہو کیونکہ مرتبہ صحابیت رب عمل تو نہیں دیندہ مصطفیٰ دی نسبت تو دیندہ کسی صحابی سے جو بھی ہو جائے وہ پھر بھی رضی اللہ کے حکم میں ہے ہر مصطفیٰ کا صحابی رضی اللہ کے حکم میں ہے ان کے عمل پہ تنقید تم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ مقام عمل سے ملے ہی نہیں ہے مصطفیٰ کی نسبت سے ملا اسی طرح جڑے سید ہوندے نا لوکاں دی زباناں ایڈیاں کھلیاں نے وہ فلانے سید انج کیتا فلانے سید انج کیتا فلانے سید انج کیتا میں کہ تو جو مرضی کرے سادات کا احترام بھی ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے نبی کے نسب کی وجہ سے اگر حد کفر نہ ہو تو سیدوں کا احترام لازم ہے ہاں کفر ہو تو پھر وہ سید رہتا نہیں ہے پھر لیسا من اہلک تو ہمیشہ یاد رکھنا سید نبی دی آل ہوئے یا نبی دی اصحاب ہو عمل ویکھ کے عزت نہ کرے جے نبی دی نسبت ویکھ کے کرے نبی دی نسبت نبی نال تعلق نبی نال پیار ایک ہی عقیدہ ساڈا ایک ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا ایک ہی حیاتی دا معیار ایک ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا کی معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا پیار 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 اللہ دے حبیب نال کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال جدو نبی نال پیار ہوئے الفت ہوئے محبت ہوئے پھر تو نہ صحاب دا بھی احترام ہوئے گا آل دا بھی احترام ہوئے گا ازواج دا بھی ہوئے گا جے نبی نال نسبت نہیں تینوں پھر کوئی احترام نہیں اگر نبی نال تعلق ہے تے تینوں رشتہ دا ہوئے گا ایک کیڑی گل مگر ایک ورم یہ نہ پیا اچھا بھائی جی دسو کھانا کی میں کہا جی جو مرضی ہن انہاں نوں تے پتہ نا ساڈیاں مرضیاں کی دسن دی لوڑ دسی دا تو جے پتہ نہ ہوئے ہن پتہ ہونا ہے لیکن ایک ورم انہاں نے کہا شاہ جی میں بکرا شریف پکایا ہے میں مرغا شریف حالانکہ پکاندے سب کچھ بکرا مرغا ٹینڈا ایک ورام تو سانکہ دی آکھیا مینوی تے نہ نہیں آکھیا نہ کوئی بکرا پکان لگا اندہ شریف ہے نہ کوئی مرغا اندہ شریف ہے نہ کوئی ٹینڈا حالانکہ کوئی ٹینڈا بدماش تے نہیں نا مگر کدی کسی آگیا بھائی میں نے 1 کلو ٹینڈے شریف دے دیں نہیں مگر جب بھی مانگے نا کہتا جی کدو شریف ہی دیں کدو بندہ پوچھے کدو شریف کیوں تو پتہ یہ چلا کہ 14 صدیاں پہلے نبی نے اس کو پسند کیا
جس سبزی کو نبی 1400 سال پہلے پسند کرے اس کا شرف آج بھی قائم ہے. جس کو 14 صدیاں پہلے نبی پسند کرے اس کا شرف، اس کی عزت، اس کا مقام آج بھی قائم ہے. ارے جس سبزی کو ایک دفعہ پسند کرے وہ تو شریف ہے، اس کا شرف ختم نہیں ہوتا. تو پھر مانو نا ابو بکر سے لے کے مصطفیٰ کے آخری صحابی تک تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور مصطفیٰ کے حسن سے لے کے بلکہ سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، زہرا سے لے کے قاسم عبداللہ اور ابراہیم سے لے کے آخری سید امام مہدی تک، ارے شرف نہ ختم ہوا ہے نہ ہو سکتا. اب جیڑا اپنے ہی جیڑا گل پا لوے ایویں لگا رہے انج نہیں انج نہ اسی تے الحمدللہ نبی دی نسبت وینے ہاں، نبی دے اصحاب، نبی دی آل، نبی دی ازواج، نبی دی اولاد. جیڑا دشمن اہل بیت ہے او دے تے وی ایس کام تو چکیا نہ کرو، کیونکہ رحمت تے لعنت یاد رکھیا جی. رحمت تے انہاں نوں پتہ سا کیڑے بوئے کھڑکانے ہیں. ساڈے سنی بھی کملے ہوندے ہمیں پرچے کرا لیندے، وہ نہ لے کے جو آندے نا توں وہ اگلے دن پرچہ ہویا ہوتا ہے. نہ لین دی لوڑ نہیں، بس تسی خط پا دیا کرو. چھوٹے ہوندے نا بیرنگ پائی دس، وہ خط پا دیا کرو، انہوں پتہ میں کیڑے بوئے جا بجنے. لعنت دا بھی خط پایا کرو، نہ لکھیا کرو، انہوں پتہ میں کدے گل پینے. اس طرح رحمت دا بھی پتہ ہے، رحمت بھی رب دی لب لیندی ہے میں کدے گھر جانا ہے. سانو لکھن دی لوڑی نہیں تو لانتی نانا. اسی دے صرف ہی نہ کنگے دشمنان صحابہ پہ لعنت. لوڑی کو نہیں سانو، اسی کسی طرح نہ لیندے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں خدا کے منکر پہ، خدا کے منکر پہ، خدا کے منکر پہ اب ہر مشرک کے گھر میں چلی گئی. تینوں نہ لین دی لوڑ کوئی نہیں. خدا کے منکر پہ، نبی کی ختم نبوت کے منکر پہ، صحابہ کے دشمن پہ، اہل بیت کے دشمن پہ، ارے پاکستان کے دشمن پہ اب پڑ گئی. انہاں دے کر پھٹکارا پہ گئی، ساڈا بھی کم ہو گیا، انہاں دا بھی بیڑا غرق ہو گیا. دشمنان صحابہ پہ لعنت، دشمنان جدا جدا کیدا میرے نال آکھو دشمنان صحابہ پہ لعنت. جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت، جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت. اہل بیت نبوت سے پوچھو، اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا ہیں. اہل بیت میں کی پیانا سا لعنت تے رحمت. لعنت تے کسی دا نہ لیا کرو. نیشنل ایکشن پلان پورا فٹ پیا بندا، نہ پرچہ کران دی لوڑ ہے نہ خرچہ کران دی لوڑ ہے. کسی دا نام نہیں لینا. نہ لعنت نو بھی پتا میں کدے گل پینا، تے رب دی رحمت نو بھی پتا میں کتے جا کے سایہ کرنا. سو نہ لین دی لوڑ ہی کو نہیں. ہاں جو میں کیا پاکستان کے دشمن پہ، پاکستان کے دشمن پہ، اسلام کے دشمن پہ، ختم نبوت کے دشمن پہ، میرے نبی کے دشمن پہ، خدا کے دشمن پہ، اصحاب کے دشمن پہ، اہل بیت کے دشمن پہ، اولیاء اللہ کے دشمن پہ پہنچ گئی. عزیز جڑا کھول کے آنے ہیں دشمنان صحابہ پہ، کھول کے دشمنان صحابہ، ہاتھ چوک کے دشمنان صحابہ
لعنت دشمنان نے ذرا سیدہ دا کلیجہ ٹھنڈا ہوئے آکھو دشمنان نے صحابہ پہ لعنت جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت اوے اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا ہیں جب ابو بکر دی شان پوچھنیاں تے آگے علی کو لو پوچھ لے ابو بکر دی شان پوچھنیاں مولا حسن مولا حسین کو لو پوچھ لے امام جعفر صادق کو لو پوچھ لے ہما امامان عادلان قاسم تینو کی پتہ ہوئے میں امیر المومنین میرے نبی دے مرید میرے نبی دی مراد آپ امیر المومنین 40 لاکھ تے مربع میل تے حکومت کرن والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے پہ بازاراں چ جاندے نے روندے نے پہ گریا کردے نے پہ دھاڑا مار کے روندے نے حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالات امیر المومنین گلیاں چ جاندے پہ روندے بازاراں چ جاندے نے تے ٹھائی مار کے پہ روندے پیارے عمر ایڈا بڑا سردار امیر المومنین تے جناب انی گریا انی زاری پیارے عمر ہوا کیا مولا کائنات نے پوچھا امیر المومنین نے فرمایا علی قیامت کا دیہڑا بڑا ڈاڈا ہونا سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین تے حساب کتاب رب لینے تے میں اپنا کیویں دیاں گا تے میرے تے دوڑیاں ذمہ داریاں دوری ذمہ داری اپنا بھی حساب دوں اور امت مصطفیٰ کا بھی میرے کندھوں پہ میں اس لیے روتا ہوں میں امت کا حساب کیسے دوں گا اب میں صاحب اقتدار و ارباب سے پوچھتا ہوں کہ امیر المومنین جس قوم کا جتنا سربراہ ہوتا ہے جس کی جتنی جورسڈکشن ہوتی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے تم اقتدار کے وانوں میں کھیلتے رہو امت کا حساب قیامت کے دن تم سے لیا جائے گا عمر فاروق روندے نے پہ علی پاک نے فرمایا عمر کیوں روندے ہو حضرت عمر فاروق فرمایا پیارے علی میرے تے دوریاں ذمہ داریاں نے اپنا بھی حساب دیواں تے اپنی نبی دی امت دا بھی حساب دیواں حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا جدھر علی ہے حق ادھر ہے او میرے عمر تے اعتراض کرن والیا آ تینو علی دا عقیدہ دساں حضرت مولا علی نے فرمایا عمر جے اس گل تو رونا تے چپ کر جا ہن رونا میں علی گواہی دینا تو اللہ دی زمین تے عدل کردا رہیا فرمایا میں علی گواہی دینا تو اللہ دی زمین تے عدل کیتا ہے عمر فاروق ہور ٹھائی مار کے رو پے او جدا گواہ علی ہوئے عمر ہور روئے مولا حسن تے مولا نے کیا چاچا جی امیر المومنین فکر نہ کرو علی دے پتر بھی گواہ نے اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا ہیں دشمنان صحابہ جویں صحابہ دے دشمن تے لعنت ہے انجی ساڈا کیتا وے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت ہمارا کیتا بڑا واضح ہے جس سے صحابہ کے دشمن پہ لعنت اس طرح میرے مصطفیٰ کی آل کے دشمن پہ بھی لعنت ہے ہم تو ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے بات وہی میں کر کے پھر میں آگے شہادت پڑھتا ہوں کہ نبی کے اصحاب ہوں یا نبی کی آل ہوں ان کو اعمال کے پلڑے میں نہ تولو ان کی عزت ان کے عمل کی وجہ سے نہیں مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے تو سامین جی وہ عرض کرنا پہ الحمدللہ اللہ نے پاک رکھیا ہوئے پاک رکھن دا حق ہے ایک گل میں اور کر دیا میرا نا ایک بیلی ہائی کورٹ اچ میرے نال وکالت حالے بھی کردا ہے وہ ایک دن چند سال پہلا میں نے کہندا شاہ جی کربلا محلہ چلیے میں کہ اوتھے تے بختاں لے جاندے اسی تے داتا صاحب تو ہوئیے نا تے 4 دن خوش رہنے ہیں داتا دی بارگاہ چوں آئے ہیں تے او مولا حسین دی بارگاہ وہ تھے کئی داتا ہیں جو ہاتھ بن کے بیٹھے شاہ جی بڑا مقام ہی میں کہا تیری سوچ تو بھی بد ہے
شاہ جی مولا حسین بھی باہر گئے. میں کہا بڑا مقام ہے. شاہ جی 40 میل میں جو دفن ہو جائے وہ جنتی. 40 میلاں جڑا کربلا دفن ہوئے ہو. میں کہا بیلیا میل کیوں کٹانا ہے؟ جڑا 41 وچ دفن ہو گیا اودا کی قصور؟ دنیا کے کسی خطے میں 4 لاکھ میل بھی دفن ہوئے سینے چ آل دی محبت ہونی چاہیے. سینے میں نبی کی آل کی محبت ہو تو اللہ کے فضل سے جنتی ہے. مگر ایک گل یاد رکھے آجے, میں تو انہوں مسئلہ طہارت پہ سمجھانا, گھنٹہ ہو گیا میں نے کہ اہل بیت بھی آپ بھی پاک نے, رب نے پاک رکھیا تے پاک کر دے بھی. گل سمجھ آئی جے؟ تے جیڑا بندہ کہ شاہ جی میں یا علی آنا, یا حسن آنا, یا حسین آنا, یا سید آنا, میں پاک ہاں. میں کہا بالکل پاک ہے. شاہ جی ہر طریقے نال. میں کہا ہر طریقہ نہیں. کھوچ کتا ڈگا ہوئے نا جڑا نجس العین ہوندا ہے, وہ پہلا پانی تو پہلا کتا کڈ. نہیں گل نہیں سمجھے نا. اے پانی پا کے تے جے کتا کھوج ڈگے تے 40 بوکیاں کڈ چھڑ, 100 بوکیاں کڈ دے, پانی پاک ہو جائے گا. کیوں؟ کتا وچ پانی پا کے. پر وہ چلیا تینوں نبی دی آل دا ذکر پاک کردا, پر رافضیت دا کتا کڈنا, بغض صحابہ دا کتا کڈ پھر علی دا نام ہے. تو جے کتا وچ ہوے تے پاک نہیں ہوندا. تو سامنے او مینوں آندا شاہ جی کربلا محلہ. میں کہا پاک جانا چاہیے. شاہ جی میں کہا مینوں یہ دس اوتھے جنتی بندا کیویں؟ وہ کیسے جنتی ہے جو کربلا میں دفن ہو؟ کہتے شاہ جی مولا حسین دا مزار. میں کہا مولا حسین کون نے؟ شاہ جی نبی کے نواسے. میں کہا اس کا مطلب ہے جہاں نبی کا نواسا ہو اور اس نواسے کا مزار ہو, اس مزار کا احاطہ ہو اور اس احاطے کے 40 میل ہو, اس میں جو دفن ہو تو وہ جنتی ہے, کیونکہ مزار ہے حسین کا. تو میں نے کہا پھر عقیدہ تو اہل سنت کا سچا ہے نا. ارے جہاں حسین کا مزار اور اس کا احاطہ اس کے 40 میل میں دفن ہو تو وہ جنتی ہے. اور شان حسین یہ ہے وہ نبی کے نواسے ہیں. ارے جہاں حسین کے قدم ہو وہ جنتی ہے جو حسین کے نانا کے ساتھ ہو. جتھے میں کیا میرے نبی دے قدم نے وہ بھی جنت ہے. جڑے حسین دے دربار بھی دفن ہو بھی جنتی. جڑا میرے لجپال نبی دے مزار بھی دفن ہوئے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب نے فرمایا سونیا میں نجاست نیڑے نہیں آن دینی. مسلمانہ پھر کی ہویا میرے نبی دے گھر والیاں دے قریب نجاست آ نہیں سکتی, گندگی آ نہیں سکتی, غلاظت آ نہیں سکتی. جڑے نبی دے گھر آئے نے وہ بھی پاک نے.